سلام اور آداب آپ سب کو وحدت انسانیت میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویلاگ میں ہم ایک اہم نقطے پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اگرچہ ہم ان موضوعات پہ آگے بہت تفصیل سے اور حوالوں کے ساتھ بات کریں گے، لیکن گزشتہ چند دنوں سے ہمارے وزیر اعظم محترم جناب عمران خان صاحب کی جنرل اسمبلی میں کی گئی تقریر کا ایک چھوٹا سا حصہ زیر بحث ہے، اور چونکہ ایک اہم عہدے پر براجمان شخص کی طرف سے ذمہ دار عہدے پر یہ بات آئی ہے، تو اس لیے کنفیوژن میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا ہے پاکستان کے اندر۔ تو اس پہ مختلف لوگوں نے بات کی، تو میں نے سوچا کہ چونکہ ہمارا بھی اس پہ تھوڑا بہت کام ہے تو ہم بھی اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے۔ اس گفتگو یا اس تقریر میں محترم عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو پاکستان کے قبائلی اضلاع سے جو لوگ ٹی ٹی پی کی طرف گئے ہیں یا جنہوں نے افغان طالبان سے متاثر ہو کر ایک دہشت گردانہ کارروائیاں شروع کی یا شدت پسندی کی طرف گئے، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ در حقیقت جو ہے افغان طالبان چونکہ ایک پختون وہ ہے، ایک اکثریت ان کی پختونوں کی ہے، اس لیے جو طالبان کا جو نظریہ ہے وہ اس میں انہوں نے کہا کہ پختون قوم پرستی کی وجہ سے یہ سارے پاکستان کے جو پختون ہیں وہ اس طرف گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ قبائلی اضلاع کے لوگوں نے افغان طالبان کے ساتھ پشتون قوم پرستی کی بنیاد پر دیا تھا۔ تو یہ گفتگو کا ایک پوائنٹ، انہوں نے یہ جو بات کی اس کے اوپر کافی گفتگو ہوئی، کافی بحث ہوئی، اور اس گفتگو کے بعد خود قوم پرست پختونوں کی طرف سے سب سے زیادہ شدید رد عمل اس کا سامنے آیا، اور ٹی ٹی پی یا افغان طالبان نے اس پہ کوئی رد عمل دیا نہیں، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بات ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسا کہ افغان طالبان جو ہے وہ کوئی پختون قوم پرست کوئی تنظیم ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے پختون اس سے متاثر ہو کر اس نظریے پہ یا ان کی حمایت میں چلے گئے، چونکہ امریکہ نے حملہ کر کے ان کی حکومت ختم کر دی تھی ان پختونوں کی، بقول اس بیان کا جو مفہوم بنتا ہے، تو اس لیے یہ لوگ بھی اس طرف چلے گئے۔ ہمارے ہاں بہت جب سے ٹی ٹی پی نے یہاں پر اس کی کارروائیاں شروع کی، جب سے یہ تحریک وجود میں آئی، اس حوالے سے ہمارے ہاں بہت زیادہ فکری التباس پایا گیا ہے، اور یہ آپ اس تحریک کی ابتدا سے لے کر ابھی تک جو اس حوالے سے لوگوں کی آراء، خیالات اور تحریریں آپ ملاحظہ فرمائے تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ کس قدر ہم کنفیوژن کا شکار تھے۔ یہاں تک کہ موجودہ وزیر اعظم اور اس کی پوری پارٹی ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہے۔ نون لیگ کو آپ دیکھ لیجئے، سیاسی پارٹیوں میں سے آپ دیکھیں تو ان کا بھی یہی تھا، یہاں تک کہ شہباز شریف نے کہا بھی تھا کہ ہمارا اور آپ کا نظریہ ایک ہے تو آپ پنجاب میں کارروائیاں نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو ایک کنفیوژن کا یہ سلسلہ چلتا رہا، میڈیا پہ، دانشوروں میں، اہل علم حلقوں میں، طلباء میں، مزدوروں میں، ہر طرف، یعنی عوام کے اندر، عوام کے تمام حلقوں میں۔ لیکن کچھ لوگ اس حوالے سے واضح بھی تھے اور انہوں نے اس پہ کام بھی کیا، اس کام کے نتیجے میں کسی کو ملک بدر ہونا پڑا، کسی کو شہید کر دیا گیا، چاہے ان کا تعلق سیاست سے ہو یا اپنا اساتذہ اور یونیورسٹی پروفیسرز ہوں، محققین ہوں، تو اس طرح کے بھی لوگ رہے۔ لیکن چونکہ ان کی رسائی عام عوام میں بہت زیادہ نہیں ہے تو اس لیے لوگوں میں کنفیوژن رہی، اور یہ بات چلتی رہی کہ اس تحریک، اس تنظیم کی بنیادی مقصد کیا ہے، یہ لوگ چاہتے کیا ہے، اور ان کا جو مطالبہ ہے وہ درست ہے اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ غلط ہے، کچھ نے کہا طریقہ کار بھی ٹھیک ہے اور مطالبہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک سلسلہ چلتا رہا۔ اس کنفیوژن میں اب مزید ایک چیز کا اضافہ کر دیا گیا کہ بھئی یہ پختون نیشنلزم، ٹھیک ہے، حالانکہ افغان طالبان کو آپ دیکھ لیں تو اس کی تو ایک خوبی ہی یہ بتائی جاتی ہے کہ اس نے وہاں پر جو مختلف قومیتیں تھیں ان قومیتوں کے اندر اس نے ایک نظریہ یا ایک مذہب کی ایک بنیاد کے اوپر اس نے سب کو جمع کیا
یعنی طالبان افغان طالبان کے ساتھ پختون بھی ہے، ازبک بھی ہے، تاجک بھی ہے، یہاں تک کہ پنجابی بھی ہے، یہاں سے پاکستان کے جتنے اسلام پسند طبقہ سب نے ان کی حمایت کی ہوئی ہے، سب ان کے ساتھ ہے۔ اور ان کا جو ایک ترجمان اخبار نکلتا تھا وہ کراچی سے نکلتا تھا، بلکہ 2 اخبار، ایک تو ابھی بھی نکلتا ہے اور دونوں ابھی نکلتے ہیں، لیکن ایک بلکہ 3 اخبار تھے، ان میں سے ایک کا نہیں پتہ، باقی 2 اخبار تو نکل ہی رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ان میں سے ایک اخبار کا جس ادارے سے نکلتا تھا وہ لگتا ہے اس کا پورا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، تو اب انہوں نے ایک اور انتہا پہ وہ لوگ کھڑے۔ خیر، تو یہ چیز کہ اگر وہ نیشنلزم والے لوگ تھے یا پختون نیشنلزم کی بنیاد تھی تو پھر ایسا نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان، اس کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں یہ بحث رہی ہے کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں اور دونوں الگ الگ شناخت رکھتے ہیں، اور دونوں کا ایک دوسرے پر اثر و رسوخ کس حد تک ہے، دونوں نظریاتی طور پر کس حد تک قریب اور کس حد تک جدا ہے، اس سے بحث ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی لوگ اس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم ان دونوں کا جو اصل جو مسئلہ ہے وہ تو ہے ان کی جو مسلح جدوجہد جو لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسلحہ اٹھا کر اسٹیٹ ریاست کے خلاف یہ کھڑے تھے، تو اس حوالے سے ہم بات کریں تو اگر اس پہ 2 پوائنٹس یا 2 نکات پہ بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ افغان طالبان نے جو مزاحمت جاری رکھی پچھلے 20 سال تک، اس مزاحمت کا مقصد کیا تھا، وہ جس کو وہ لوگ جہاد کا نام دیتے ہیں، کیا اس کا مقصد ایک ظالم اور ایک غیر اسلامی حکومت کو ختم کر کے محض اسلامی حکومت لانا تھا؟ اگر صرف یہی مقصد تھا تو اس تناظر میں افغان طالبان بھی روایتی فقہی جو خاص طور پر حنفی مکتب فکر ہے یا باقی اہل سنت، اس سے یہ لوگ جدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو جہاد کی مختلف تعبیرات ہے اس کے اندر اس کی گنجائش نہیں ملتی، الا یہ کہ 20ویں صدی میں جو سیاسی اسلام کا جو تصور آیا اس سے بہرحال اس کی جڑیں ملتی ہے کہ آپ محض کفریہ نظام کو ختم کرنے کے لیے، ایک سیاسی بالادستی کے حصول کے لیے آپ جہاد کا علم بلند کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، اگر ان کا یہ نظریہ تھا، ٹھیک ہے، کہ ہمارا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ایک باہر سے آئی ہوئی ایک بالادست اور ایک طاقتور قوم نے ہماری ایک مستحکم اور مضبوط حکومت کو ختم کیا، ہماری جو قائم حکومت تھی، اب ہم اس باہر سے آئی ہوئی اس قوم جس نے ہم پہ اقدام کیا ہے، ہم اب ایک دفاعی جنگ لڑ رہے، تو اس حوالے سے افغان طالبان کی یہ اگر پالیسی ہے یا یہ ان کا جدوجہد کا محور اور مقصد ہے، تو پھر قدیم فقہی روایت سے اس کو ایک سند مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم اب آپ دیکھیں جب سے یہ لوگ کابل میں داخل ہوئے اور اس سے بھی کچھ عرصے کے بعد جو ان کے مختلف ترجمانوں کے مختلف ٹی وی چینلز پر انٹرویوز آئے یا گفتگو، تو اس کے اندر وہ واضح طور پہ یہ بات کر رہے ہوئے ہم تو لڑ ہی رہے تھے کہ اسلامی حکومت کو لانا ہے، خلافت کو قائم کرنا ہے، اسلامی نظام لانا ہے، شریعت کو نافذ کرنا ہے، تو یہ بات وہ کر رہے۔ لیکن ہمارے ہاں جب 2007 سے لے کر 2017-18 تک ایک کنفیوژن کا بہت زیادہ ایک ماحول تھا، تو اس دور میں ہمارے یہاں پر جو افغان طالبان کے حامی علماء تھے اور وہ یہ سمجھتے کہ ٹی ٹی پی کا جو مسلح عمل ہے پاکستان میں وہ ٹھیک نہیں، تو وہ یہ ہمیں بتاتے تھے اور یہ تحریریں موجود ہیں کہ بھئی افغان طالبان تو ایک غاصب قوم اور ایک غاصب ملک جس نے اس کی حکومت کو غصب کیا، اس کے خلاف اور اس کے طرف سے بٹھائے ہوئے کھٹ پتلیوں کے خلاف ان کا جہاد ہے نا، جبکہ ٹی ٹی پی کا یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ بات بتائی جاتی تھی اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھنے کے، لیکن بہرحال کنفیوژن تو یہ ہے۔ اس حوالے سے تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ وہ لوگ اسلامی حکومت ہی لانا چاہتے ہیں، شرعی حکومت ہی، اور ان کے خیال میں جو ان کی حکومت ختم کی گئی وہ بھی شرعی حکومت اور اسلامی حکومت ہی تھی، تو وہ کہتا ہم اس کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ٹی ٹی پی کی طرف۔ تحریک طالبان پاکستان کا بھی جو بنیادی نظریہ ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم پاکستان جو ہے یہ مرتد ریاست ہے، اس کی حکمران بھی مرتد ہے، کیونکہ اتنے عرصے میں 70 سال میں انہوں نے اسلام کو بطور نظام نافذ نہیں کیا۔
لیکن یہ تحریک وجود میں کیوں آئی؟ اسی طرح داعش کو آپ دیکھ لیجئے، شدت پسند تنظیم تھی، اور اسی طرح القاعدہ اور اس طرح کی جو تحریکیں دنیا بھر میں مسلمانوں میں اٹھی، اس حوالے سے ہمارے ہاں بہت زیادہ کئی آراء پائی جاتی ہے کہ ان تحریکوں کے وجود میں آنے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک تصور یہ تھا کہ افغانستان پر جب امریکہ نے حملہ کیا اور پھر اس کے بعد جب مشرف نے لال مسجد پہ آپریشن کیا، تو اس کے رد عمل میں ہمارے یہاں پر ٹی ٹی پی اور اس طرح کی شدت پسند تحریکیں وجود میں آئی۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے، اور یہ بہت زیادہ یہ بات ابتدائی دنوں میں مشہور تھی۔ دوسری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ عالمی سامراج اور نظام سرمایہ کی بقا اسی میں ہے کہ ایسی دہشت گرد تنظیمیں وجود میں آتی رہیں تاکہ ان کا جو جنگی ساز و سامان کو بیچ کر جو ان کی معیشت کو قائم رہنا وہ رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں لوگ پڑے رہے تاکہ سرمایہ دار نظام کے جو ظالمانہ اور انسانیت سوز جو رویے ہے یا جو وہ نظام ہے وہ بے نقاب نہ ہو۔ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، غربت، بے روزگاری اور عدم مساوات سے تنگ آئے ہوئے لوگوں کو ایک راستہ ملا اپنے غصہ اور اپنے نفرت کو نکالنے کے لیے، تو اس وجہ سے یہ تحریکیں وجود میں آئی۔ اور ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ان تنظیموں کا مقصد جمہوری اور غیر اسلامی نظام کا خاتمہ اور خدا کی سیاسی حکمیت کا قیام ہے۔ اور پھر ایک نقطہ نظر ہمارے یہاں سازشی نظریات ہے، ٹھیک ہے۔ سازشی نظریات میں ہم کیا کرتے ہیں، اس طرح کی تحریکوں کے پیچھے جلدی سے کوئی بیرونی ہاتھ ڈھونڈ لیتے ہیں، اور پھر وہ جب ریاستی پالیسی بن جائے تو میڈیا پہ اس کو بہت اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور ٹی ٹی پی سے متعلق ہمارے ہاں، یہاں تک کہ داعش سے متعلق بھی یہ بات کہی گئی کہ بھئی یہ سی آئی اے اور را اور موساد کے گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے، اور یہ لوگ مسلم ملکوں اور خاص طور پر پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے ان لوگوں نے ان تنظیموں کو وجود دیا، ان کو فنڈنگ وہاں سے ہوتی ہے، اسلحہ بھی ان کو ان دشمن ممالک کی ایجنسیوں کی طرف سے فراہم کیا جاتا ہے۔ اچھا، اگر آپ مزے کی بات ہے کہ داعش کے بارے میں ایک سازشی نظریہ یہ بھی ہے کہ اس کے پیچھے سامراج اور امریکہ ہے، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ایران اس کے پیچھے، ایران نے اس کو پروان چڑھا۔ یہ بہرحال کتابوں میں جو اس حوالے سے کام کرنے والے اور جو سازشی نظریات دینے والے ان کے ہاں یہ نظریہ بھی پائے جاتا ہے۔ آپ کس بنیاد پہ کسی نظریے کا انکار یا اس کو وہ کریں گے؟ ہمارے ہاں یہ احسان اللہ احسان جب آیا گرفت میں، اور پھر اس کے کچھ بیانات چلائے گئے کہ جی ہمیں تو نے یہ کیا، ٹھیک ہے، تو یہ سازشی نظریات، اگر آپ سازشی نظریات کو مانتے ہیں تو پھر ایک بہت مستحکم اور جس کو بہت زیادہ لوگ پیش بھی کرتے ایک سازش نظریہ تو یہ بھی ہے کہ بھائی ان سب کے پیچھے خود ریاست موجود ہے ہماری، یعنی اس ریاست نے ڈالر بٹورنے کے لیے اس کو ایک ذریعہ بنایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کی تنظیمیں کو وجود میں لایا اور یہ سارا کچھ رکھا۔ تو یہ تو سازشی نظریات والی بات ہے نا۔ تو اب سازشی نظریات کی تردید یا اس کو ثابت کرنا یا اس کو ماننا، وہ تو آپ کے اپنے علم اور فکر اور آپ کی تحقیق کے اوپر ہے۔ اگر آپ تعصب سے ہٹ کے کوئی نتیجے پر پہنچے ہیں اور آپ کے پاس اس کے لیے مستحکم دلائل ہے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن محض کسی کو بدنام کر رہے ہیں یا کسی تحریک یا تنظیم کی کا جو اصل مطمع نظر ہے اس سے نظر ہٹانے کے لیے آپ اس طرح کی سازش نظریات گڑھتے ہیں تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس نقطۂ نظر پہ یہ لوگ قائم تھے، ٹھیک ہے، افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان اور باقی دنیا میں جو اس طرح کی تنظیمیں وجود میں آئی، ان کی اپنی تحریروں سے، ان کی اپنی گفتگوؤں سے ہمیں جو واضح طور پر چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت اسلامی ریاست، اسلامی نظام، خلافت اسلامیہ، خلافت راشدہ کے قیام کے لیے ہم کھڑے ہیں، اور یہ جتنے بھی دنیا میں نظریات اور نظام ہائے سیاست ہے ان سب کی بنیاد کفر پر ہے، اور یہ سب کافر ہے، اس کے ماننے والے کافر ہے، لہٰذا ہم اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ہم یہ جو لڑائی کر رہے ہیں یہ بھی اسلامی جہاد کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے، یعنی علت القتال یہ ہے کہ آپ کفریہ اور غیر اسلامی نظام کو ختم کر کے اسلام کو بطور نظام غالب کریں۔ لہٰذا یہ بتانا یا یہ کہنا کہ جی نیشنل ازم کی بنیاد پہ، پختون نیشنلزم کی بنیاد پہ یہ لوگ وہاں گئے، یہ صرف یا تو دھوکہ دہی ہے یا سادگی ہے یا پھر یہ احمقانہ پن ہے، ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہت بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص کی طرف سے یہ بات آئی، اور پھر اس کی بہت زیادہ مذمت بھی پختون قوم پرستوں کی طرف سے آئی، ٹھیک ہے، اے این پی کی طرف سے، پختونخوا عوامی لیگ کی طرف سے،
اور پھر طالبان ٹی ٹی پی نے سب سے زیادہ جن کو نشانہ بنایا وہ بھی یہی لوگ تھے، ٹھیک ہے، یعنی ٹی ٹی پی کے اندر ایک تو سندھی بھی ہے، پنجابی بھی ہے، پختون بھی ہے، بلوچ، سب قومیتوں کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ ایک نظریے کی بنیاد پہ ہے، نسل کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ دوسری بات، ٹی ٹی پی نے جن لوگوں کو مارا ہے اس میں بھی انہوں نے رنگ، نسل وغیرہ کا خیال نہیں رکھا، نظریے کا اور آئیڈیالوجی کا خیال رکھا۔ مثال کے طور پر ANP، بہت زیادہ ان کے لوگ مارے گئے پختونخوا میں، حالانکہ یہ پختون نیشنلزم پر قوم پرست تنظیم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی پہ ان کے بڑے حملے ہوئے، اسی طرح نون لیگ میں ایک دو جو اس نظریے کو رد کرنے والے تھے ان پہ حملے ہوئے، مولانا فضل الرحمان پہ حملے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جن لوگوں پہ حملے کیے وہ نظریاتی بنیاد پر کیے، پختون اور غیر پختون ہونے کی بنیاد پر نہیں۔ میں یہاں پر صرف ایک حوالہ پیش کرتا ہوں جس سے ان کا مطمع نظر واضح ہو جائے گا، اور عمران خان صاحب کی اس بات کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی جو انہوں نے اپنی اس گفتگو میں کہی۔ مثال کے طور پر جب چارسدرہ یونیورسٹی پر ٹی ٹی پی والوں نے حملہ کیا تو اس موقع پر تحریک طالبان پاکستان کے حلقہ درہ آدم خیل اور پشاور کے امیر عمر منصور نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جو کہ پشتو میں ہے۔ اس گفتگو میں وہ کیا کہتا ہے وہ ذرا سنیں۔ اس کے علاوہ بے شمار تحریریں موجود ہیں، ٹھیک ہے، کتابیں موجود ہیں، ان کے جو ماہنامہ اور سہ ماہی اور اس طرح کے رسائل نکلتے تھے اس کے سارے شمارے اس بات پہ شاہد ہے کہ وہ کیوں یہ قدم اٹھا رہے تھے۔ اس گفتگو کے اندر یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جعلی حاکموں نے آدھی صدی سے زیادہ عرصہ اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کر رکھا ہے، اور اللہ نے ان کو حاکمیت الہیہ قائم نہ کرنے پر مختلف شکلوں میں تنبیہ کی۔ پھر تھوڑا سا آگے چل کر وہ کہتے ہیں تو اگر اہل پاکستان نے بھی شرک اور جمہوریت سے توبہ نہ کی تو پنجاب اور سندھ میں بھی خیبر پختونخوا کی طرح عذاب الہی کا انتظار کرے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو ملک عمومی شرک میں مبتلا ہو جائے تو اس کی ہلاکت کے لیے عذاب بھی عمومی نازل ہوگا۔ میں انتہائی سنجیدگی سے کہتا ہوں کہ باچا خان یونیورسٹی سے اس مبارک کام کی ابتدا اس لیے کی کہ پاکستان کے طاغوتی نظام، پاکستان کے جمہوری نظام، پاکستان کی عسکری قیادت اور پاکستان کی سیاسی قیادت کی یہی بنیاد ہے، یعنی یونیورسٹیز۔ پھر وہ لوگ اللہ کے قانون کے مقابلے میں قانون بناتے ہیں، پاک فوج کا خبیث ادارہ اس سے بنتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں پھر یہ پورا ادارہ ان لوگوں کے خلاف کھڑے جنہوں نے اللہ کی حاکمیت کی آواز بلند کی ہے۔ جب تک یہ بنیاد ختم نہ ہو جائے اور اللہ کی حاکمیت نافذ نہ ہو جائے تب تک پورے پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے تمام کالجوں، یونیورسٹیوں اور اسکولوں پر ہمارے حملے جاری رہیں گے۔ پاکستان میں سارا نظام کفری ہے، سارا نظام جمہوری ہے، سارا نظام طاغوتی ہے۔ آرمی پبلک اسکول واقعے کے بعد حکومت نے قومی ایکشن پلان تیار کیا جو 21 نکات پر مشتمل تھا، تو اس پر پاکستان کیوں کافر نہیں ہوتا؟ انشاءاللہ ہم یہ نظام درہم برہم کرنا چاہتے ہیں، اس بنیاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس بنیاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی حاکمیت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو میں نے صرف ایک حوالہ دیا، ان کی ساری تقریریں، گفتگویں، تحریروں کو آپ دیکھ لیجئے تو یہ ان کا مطمع نظر ہے جو کھل کر سامنے آتا ہے۔ اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے کہ اس کی استدلال کن چیزوں پر ہے، اس نقطۂ نظر کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اور اس کا پرانا جو ہمارے پاس فقہی اور کلامی اور تفسیری جو ذخیرہ موجود ہے 1400 سال میں وجود پذیر، ان سب کے اندر اس کے لیے لوگ دلائل کہاں سے لاتے ہیں، یہ لوگ اپنا شجر نسب کن کن تحریکوں اور تنظیموں سے تاریخ کے اندر ملاتے ہیں، یہ الگ مباحث ہے۔ ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کا مطمع نظر بالکل واضح ہے، بالکل مقصد ان کا کلیئر ہے۔ اب ہمارے ہاں جن لوگوں نے پہلے کنفیوژن پھیلائی جان بوجھ کے یا جہالت اور عدم آگاہی کی بنیاد پر، یہ اب جو پھیلا رہے ہیں وہ اپنے رویے پہ نظر ثانی کر لے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بھی اوریہ مقبول جان صاحب اور اس طرح کے جتنے لوگ ان کے حامی لکھاری موجود تھے اور ابھی بھی ہے، ان سب کا یہی کہنا تھا نا کہ ہمارا اور ان کا مقصد ایک ہے، نظم العین ایک ہے، منزل ایک ہے۔ بھائی ہمارا طریقہ، ہم ان کے طریقے سے اختلاف رکھتے ہیں، مزے کی وجہ کے طریقے پر بھی بہت کچھ جو یہ نظریہ اس نقطۂ نظر کے ماننے والے لوگ ہیں، سیاسی اسلام خاص طور پر، ان کے ہاں طریقہ بھی پھر یہی بنتا ہے آخر میں جا کر، ٹھیک ہے۔ ہم اس پہ پھر کئی بات کریں گے۔ تو آج میں نے صرف آپ کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان میں کیا فرق ہے اور کیا فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ٹی ٹی پی کا کس طرح سے جو ان کا نظریہ جہاد ہے وہ قدیم فقہی کلامی تفسیری مواد میں اس کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ جدید سیاسی اسلام کے نظریے میں اس کی پوری گنجائش موجود ہے۔ افغان طالبان اگر محض حکومت الہیہ کے قیام کے لیے ان کا جنگ یا ان کی لڑائی یا ان کی مزاحمت ہے
تو وہ پھر بالکل ٹی ٹی پی کی سطح پر ہے. لیکن اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہم تو ایک غاصب قوم نے غصب کیا ہماری حکومت کو, ہم اس کو بحال کریں گے, اور ایک اسلامی ملک پہ حملہ کیا تو ہم دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں, اور اس دفاع کے لیے لڑتے ہوئے جو نتیجہ حکومت ہمیں ملے گی تو ہم وہاں پر حکومت الہیہ قائم کریں گے, تو اس کا پھر بھی گنجائش اس کی موجود ہے قدیم فقہی مصادر کے اندر. لیکن اگر ان کا یہ نظریہ کہ نہیں ہم محض حکومت الہیہ کے قیام کے لیے لڑ رہے ہیں, تو پھر اس کے لیے فقہی جو قدیم ہمارے پاس جو ذخیرہ موجود ہے کلام کا, فقہ کا, تفسیر کا, اس کے اندر اس کے لیے پھر گنجائش نہیں بنتی. ٹھیک ہے, یہاں پر میں نے تھوڑی سی کچھ چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کی, کیونکہ خان صاحب کی اس گفتگو کے بعد ایک نئی بحث دوبارہ شروع ہو گئی ہے. امید ہے آپ کو میں ان دونوں میں سے متعلق جو بنیادی بات ہے وہ میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں.